ہم متعدد آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور اس کی اہمیت بیان کر چکے ہیں۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اسلاف کرام نے اس حکم الہی کو کیسے پورا کیا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں سے کس خوبی کے ساتھ عہد برآ ہوئے کہ یہ روشن مثالیں یا تابندہ کردار اور یہ بلند و بالا انسان ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھنے والے خوش قسمت افراد کا تذکرہ خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب رسول۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آغاز خلافت میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ممبر کے جس درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کر خطبہ القاء فرمایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نیچے کے درجے پر بیٹھتے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایام خلافت میں اسی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا چاہا تو اس درجے سے بھی نیچے کے درجے پر بیٹھے، کیونکہ ان کے نزدیک مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ادب بھی واجب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب رسول۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مکان کی چھت پر ایک نالہ تھا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نئے کپڑے پہنے ہوئے مسجد جا رہے تھے۔ جب اس پر نالے کے قریب پہنچے، اتفاق سے اس دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر 2 مرغ ذبح کیے جا رہے تھے۔ یکایک ان کا خون پر نالے سے ٹپکا اور اس کے چند قطرے عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر پڑ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر نالے کو اکھاڑ ڈالنے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگوں نے فوراً اس پر نالے کو اکھاڑ ڈالا اور آپ رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے، دوسرے کپڑے پہنے اور پھر مسجد تشریف لائے۔ ادائے نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، یا امیر المؤمنین، خدا کی قسم، اس پر نالے کو جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر نہایت مضطرب، بے قرار اور پریشان ہو گئے۔ دوسرے لمحے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے عباس، میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ اپنے پیر میرے کندھے پر رکھ کر اس پر نالے کو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اسی جگہ پر لگا دو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر اس کو پہلی جگہ پر لگا دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف جنگ حدیبیہ میں صلح کے واسطے بھیجا تو قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو طواف کرنے کی اجازت دی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے طواف کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ ورسولہ اور اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کو مد نظر رکھ کر ارشاد فرمایا، میں ہرگز طواف نہ کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
افضل ترین عبادت یعنی طواف کعبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت ادب کو افضل جانا، اور یہی حق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شاید اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کوئی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعایت ادب کے برابر نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور انداز ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میں اسلام میں چوتھا شخص ہوں، اور میرے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے دی ہیں، اور میں نے جب سے اپنا دانا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملایا ہے، اس دن سے میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں چھوا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب وہ صلح نامہ لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار کے درمیان حدیبیہ کے دن ٹھہرا تھا، جس میں یہ عبارت تھی ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ، تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ لفظ رسول نہ لکھا جائے، کیونکہ اگر رسالت مسلم ہوتی تو پھر لڑائی کیا ہوتی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس لفظ کو مٹا دو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو اس لفظ کو مٹا سکوں، لہٰذا خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا۔ نیز جنگ خیبر سے واپسی پر منزل صحبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جماعت میں شامل نہ ہو سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا اور سو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، مگر پاس ادب سے کہ اگر میں اپنا زانو ہلاؤں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہوگا، اس ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال کی وجہ سے زانو نہ ہلایا، اور نماز عصر کا وقت جاتا رہا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز کے فوت ہو جانے کا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا الہ العالمین، اگر علی تیری اطاعت میں تھا تو پھر آفتاب کو طلوع کر دے۔ بس اسی وقت ڈوبا ہوا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت تسکین کے ساتھ نماز عصر ادا کی، پھر آفتاب حسب معمول غروب ہو گیا۔ اس حدیث کو طحاوی نے مشکل الآثار میں 2 طریقوں سے روایت کی، ایک روایت اسماء بنت امیس سے، دوسری فاطمہ بنت حسین سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور تراشا ناخن محفوظ تھے۔ جب وہ مرنے لگے تو وصیت کی کہ یہ چیزیں میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا، اور پھر میرا معاملہ ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تھے اور ولادت میری پہلے ہوئی۔ اسی طرح حضرت سبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول۔ ابی حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الملک بن مروان نے قباس ابن شیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم اکبر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر تھے؟
انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے تھے اور میں عمر میں ان سے زیادہ ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف عام الفیل میں ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری والدہ صاحبہ اس ہاتھی کی لید کے پاس مجھے لے کر کھڑی تھی۔ نیز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی عباس رضی اللہ عنہ سے اس قسم کا سوال کیا تھا، اور انہوں نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکبر تھے اور میری ولادت پہ عبد بن فیروز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے میں نے پوچھا کہ کن جانوروں کی قربانی درست رہی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں، ایک وہ جس کی آنکھ پھوٹی ہو، دوسرا وہ جو سخت بیمار ہو، تیسرا وہ جس کا لنگ ظاہر ہو، چوتھا وہ جو نہایت دبلا ہو۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے تشریح فرمائی، لیکن میری انگلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں پہلے دست مبارک کے اشارے سے تعیین فرمایا کہ 4 جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں، پھر ان کی تفصیل ذکر کی۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو ادب نے اجازت نہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی حکایت اپنے ہاتھ سے کی جائے، لہذا عذر ظاہر کیا کہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے کچھ نسبت نہیں۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی راستے میں دیکھا، چونکہ میں جنبی بھی تھا اس لیے میں چھپ گیا، پھر غسل کر کے حاضر خدمت اقدس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ عرض کیا کہ مجھے نہانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کو مکروہ سمجھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور مومن نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح حدیث صحیح میں مروی ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں بال اس قدر دراز تھے کہ جب وہ بیٹھتے اور ان بالوں کو چھوڑ دیتے تو زمین پر پہنچتے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم ان بالوں کو اتنا کیوں بڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کٹواتا کہ ایک وقت ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا تھا، اس لیے میں نے تبرکاً ان بالوں کو رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بال بڑے بڑے رکھے ہوئے تھے ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا ہوا تھا، تو اس ادب کی وجہ سے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر ان بالوں کو نہیں کٹوایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک تبرکاً تھے۔ ایک جنگ میں وہ ٹوپی گر پڑی، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے حصول کے واسطے سخت ترین جنگ کی، حتیٰ کہ چند مسلمان بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو الزام دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ فعل ٹوپی کے واسطے نہیں کیا بلکہ ان منہ مبارک کے واسطے کیا جو اس میں ہیں، تاکہ وہ ضائع نہ ہوں اور کفار کے غلیظ ہاتھوں میں نہ جانے پائیں اور مجھ سے اس کی برکت نہ جاتی رہے۔
یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں منہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑے ہوئے تھے، لیکن حالت جنگ کے دوران وہ ٹوپی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گر پڑی تو اس کے اندر جو منہ مبارک تھے اس کے لیے کئی صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے، لیکن جو اور صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے ان کو الزام دیا کہ اس کی وجہ سے آپ نے اتنے مسلمانوں کو شہید کروایا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ فعل میں نے ٹوپی کے لیے نہیں کیا بلکہ ان منہ مبارک کے واسطے کیا جو اس میں ہیں، تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور کفار کے غلیظ ہاتھوں میں نہ جانے پائیں اور مجھ سے اس کی برکت نہ جاتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھا، پھر اس کو اپنے منہ پر ملا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جو اس نے تیار کیا تھا۔ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، جو کہ روٹی اور شوربہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے اطراف سے کدو کی کاشیں تلاش کرتے تھے، اس لیے میں اس دن کے بعد کدو ہمیشہ پسند کرتا تھا۔ نیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بپاش ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو ناخنوں سے کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب تھا کہ اگر دروازے پر دستک بھی دیتے یا کھٹکھٹاتے تو ان کو ناخنوں کے ذریعے کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے اپنی 3 حالتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ پہلی حالت یہ تھی کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو دوزخی ہوتا۔ دوسری حالت اسلام کی تھی کہ کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلالت اور ہیبت والا نہ تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہ سکتا تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو امید ہے کہ جنت میں ہوں گا۔ تیسری حالت حکمرانی کی تھی کہ جس میں اپنا حال نہیں جانتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے یعنی 3 وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ تھی کہ سب سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اگر اس حالت میں فرما رہے ہیں کہ موت آ جاتی تو میں دوزخی بن جاتا۔ اور دوسری حالت یہ تھی کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں ان سے زیادہ مجھے کوئی بھی ہستی زیادہ محبوب نہیں تھی، اور میری آنکھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جلالت اور ہیبت والا بھی نہ تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہ سکتا تھا۔ اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو امید ہے کہ جنت میں ہوں گا۔ تیسری حالت حکمرانی کی تھی کہ جس میں اپنا حال نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن الیمان سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے مصافحہ کرنے لگے۔ حضرت حذیفہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ عذر کیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس
اس کے گناہ یوں دور ہو جاتے ہیں جیسا کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں 99 اس کے لیے ہیں، اور جو ان دونوں میں سے زیادہ بشاش اور کشادہ روح اور نیکوکار اور اپنے بھائی کی حاجت روائی میں احسن ہو۔ حضرت سعید بن یربوع کرشی مخزومی رضی اللہ عنہ کا نام سرم تھا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، میں یا تو؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور نیک ہیں، میں عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور فرمایا کہ تم سعید ہو۔ سعید بن یربوع کرشی مخزومی رضی اللہ عنہ کا نام سرم تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے زیادہ بڑا ہوں یا تم مجھ سے بڑے ہو، تو انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، لیکن عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں زیادہ ہوں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور ان کا نام سعید رکھ دیا سرم سے ہٹا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گلابی رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ جب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، تو میں نے جا کر اسے جلا دیا۔ جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کرتے کے بارے میں پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے جلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر میں کسی عورت کو پہنا دیتے، کیونکہ عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پہنچا یعنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ما ھذا، کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا یہ سوٹ، میرا یہ جوڑا، میرا یہ لباس پسند نہیں آیا، جس سے میں نے اس لباس کو جلا دیا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس کرتے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اسے جلا دیا۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کسی عورت کو پہنا دیتے، کیونکہ عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے نیچے حصے میں ٹھہرے اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ بمعہ عیال کے اوپر کے حصے میں رہے۔ ایک رات ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیدار ہوئی اور کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس جگہ سے ہٹ کر ایک جانب میں رات بسر کی، پھر صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیچے کے حصے میں میرے لیے آسانی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میں اس چھت پر نہیں چڑھتا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے حصے میں تشریف لے گئے اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ نیچے کے حصے میں تشریف لے آئے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا کرتے، تو جو اوپر سے بچ کر آتا
خادم سے دریافت کرتے کہ طعام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کس جگہ پر تھیں، پھر اس جگہ سے کھاتے۔ یعنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو وہ اس نیچے مکان میں ٹھہرے۔ ایک رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں، اور یعنی اوپر والے مکان میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں، تو ادب کے تقاضے کو لحاظ رکھتے ہوئے ایک کمرے کے ایک سائڈ پر پوری رات بسر کر لی، اور جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، آپ نیچے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اوپر والے مکان میں رہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے مکان میں چلے گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے والے حصے میں تشریف لے آئے۔ اور اسی طرح دوسرا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ادب یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش فرماتے تو اس کے بعد جب خادم کھانا واپس لے کر آتا تو اس سے پوچھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کہاں لگی ہیں، ہاتھ مبارک کہاں لگا ہے، تو خادم ان کو بتاتے کہ یہاں سے ان کی انگلیاں اور ان کا ہاتھ لگا ہے، تو اس جگہ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتی تو بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ کہتی۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ صحابہ اکرام اکثر بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، چنانچہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشفاق اور مراحم کے روبرو مہر مادری اور شفقت پدری کی کچھ حقیقت نہیں، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنا چاہیے۔ یعنی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نہیں کہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ کہتے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے تب بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب کا لحاظ کرتے ہوئے بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یعنی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تو ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے اور ان کے ادب کے لحاظ سے ان کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اسی طرح ایک جماعت قبیلہ کندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ الفاظ تحیت کے ادا کیے جو اس زمانے میں سلاطین کے لیے کہا جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ محمد بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکاریں گے کہ یہ بے ادبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ابو القاسم کہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، فرمائیے کہ ہم نے اپنے دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کاہنوں کا کام ہے اور کاہن اور ان کا پیشہ دوزخی ہے۔ انہوں نے کہا، پھر کیوں کر معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا کہ دیکھو، یہ گواہی دیتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ اس وقت کنکریاں دست مبارک میں تسبیح کرنے لگیں۔ یہ سن کر حاضرین نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور ادب کو اس وقت بھی ملحوظ خاطر رکھا کہ جب کافر تھے، یعنی انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو سلاطین استعمال کیا کرتے تھے، سلاطین کے لیے استعمال، بادشاہوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں تو محمد بن عبداللہ ہوں۔ تو انہوں نے اس پر کہا
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں